السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ مجھے افکار صالح کر عطا، میری تقریر کو تو روشنی دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ بزرگوں اور دوستو، مدارس اسلامیہ جو اس وقت آپ کے سامنے جھوپڑیوں اور چھپروں کی شکل میں یا پختہ اور شاندار عمارت کی شکل میں ہیں، دراصل یہ اسلام کے مضبوط و مستحکم قلعے، دین کے آہنی حصار، اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہیں۔ یہاں فرزندان توحید کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، بھائی چارگی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور مردہ قلوب کو آب حیات اور تشنگان علوم کو سیرابی ملتی ہے۔ ان کے افکار و عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے۔ مدارس اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، ان کے سائے میں ایک پاکیزہ زندگی ملتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صراط مستقیم کی راہ اگر مل سکتی ہے تو انہی مدارس سے آخرت کا سبق حاصل ہو سکتا ہے۔ تو انہی بوریوں پر بیٹھنے والے خرقہ پوش علماء کرام سے، اسی لیے مدارس کی حیثیت معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی سے کم نہیں۔ سامعین کرام، کیا آپ کو معلوم نہیں، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پہ ایک دور ایسا بھی آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مراحل سے دوچار ہوئے جس نے پورے ہندوستان کی مسلمانوں میں اضطراب و بے قراری کی لہر پیدا کر دی۔ دین و ایمان پر الغار ہونے لگے، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا اور مذہبی شعار پر حملے ہوتے رہے۔ ایسے حوصلہ شکن اور نازک حالات میں علماء، مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس اسلامیہ کا جال بچھایا اور چپے چپے پر مکاتب قائم کیے۔ امت کے نونہالوں اور ملت کے جیانوں کو ذہنی و فکری قتل سے بچا لیا۔ اگر یہ دور بھی نگاہ رکھنے والے علماء کرام میدان میں نہ آتے تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی اور ان کے مذہب اور ان کے افکار و عقائد میں تسلیس و بت پرستی سرایت کر جاتی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی، اپنی تاریخ اور اپنے کارناموں کے ہوا تک نہ لگتی۔ حضرات گرامی، ان مدارس نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان مدارس نے مسلمانوں کی ملی تشخص اور ان کے انفرادیت کو برقرار رکھا۔ انہی مدارس سے ہمیں ایمان نصیب ہوا، انہی مدارس سے وحدانیت کا درس ملا۔ اسلام کے نوجوانوں، مسلمانان ہند پر آج پھر انہی مشکلات سے پنجہ آزمائی کرنی پڑ گئی ہے۔ بعض تنظیمیں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے تشخص کو ناپید کر دیا جائے اور مسلمانوں کی دینی بیداری اور شریعت اسلامی سے والہانہ و مخلصانہ محبت و جذباتی لگاؤ کو ختم کر دیا جائے اور مدارس کا رشتہ دہشت گردی سے جوڑ دیا جائے، اس لیے کہ مدارس جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت ملک میں ایک بڑی جماعت موجود ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے اور انہیں رسوا کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے اور ہر ممکن یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمان فطری طور پر گنڈا اور جرائم پیشہ ہے اور اس لیے دوستو اسی پر بس نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے اور مدارس اور اسلام دہشت گرد مذہب ہے۔
مدارس کے طلبہ ISI کے ایجنٹ ہیں، حالانکہ دنیا نے اسے تسلیم کیا ہے کہ اسلام قتل و غارت گری، دہشت گردی، فتنہ پردازی کے نشانوں کو مٹا کر امن و شانتی، اخوت و ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے خزانے میں دہشت گردی کا کہیں نام و نشان تک نہیں۔ اس اقرار کے بعد بھی اسلام اور مدارس کے خلاف زبان درازی کرنا اور اس کی تعلیمات کو دہشت گردی کا کارخانہ قرار دینا غیر منصفانہ اور ظالمانہ کردار نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا اسلام کی بنیاد کو ہلا دینے والا عمل نہیں ہے؟ اسلام کے پاسبانوں، آج ہمارے اس نام و نہاد جمہوری ملک میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ان کے مذہب پر خطرات منڈلا رہے ہیں اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، وزارتی گروپ کی رپورٹ نے تیل چھڑکنے کا کام کیا ہے اور ان کی زہر افشانیاں، اشتعال انگیزیاں، مدارس کے خلاف زبان درازیاں، مدارس کے طلباء کو دہشت گرد قرار دینا، اس نے مسلمانوں کے اندر بے چینی کی لہر پیدا کر دی ہے۔ ایسے نازک وقت میں ہمارے درمیان حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا منت اللہ رحمانی، مولانا محمد علی مونگیری اور قاری طیب صاحب جیسے بے باک اور بے خوف رہنماؤں کی روحیں بے قرار ہو کر پکار رہی ہیں کہ جوانوں اٹھو، اپنی محبت اور ایمان کا امتحان دو، اپنی دست و بازو کو مضبوط کرو۔ اسلام کے محافظوں، سندھ سے حیدرآباد دکن تک، برما سے بہار تک، کشمیر کی وادی سے کنیا کماری تک آپ کی تلواروں کی چھنکاریں سنائی دے رہی ہیں۔ کانپور سے بھاگلپور تک تمہاری جگر دوست داستانوں سے دفاتر اغیار کھچا کر بھر چکے ہیں۔ بالا کوٹ کی پہاڑی سے اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی ہڈیوں سے یہ صدا آ رہی ہے۔ قطب مینار کی بلندی، تاج محل کی میناریں، لال قلعہ کی دیواریں، شہیدان شامل کی روحیں زبان حال سے دستہ بستہ فریاد کر رہے ہیں کہ خالق کائنات میرے قوم کے سپوتوں کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرما۔ خالد بن ولید کی شجاعت، محمد بن قاسم کی بہادری، طارق بن زیاد کی دلیری، صلاح الدین ایوبی کی مستقل مزاج عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مدارس اسلامیہ کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ باطل سے دبنے والا اے آسمان نہیں، ہم باطل سے دبنے والا اے آسمان نہیں۔